وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى مدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولا ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساری تعریفیں اللہ کے لیے لا تعداد بے حساب درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے حساب دعائیں علماء اولیاء کے لیے جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا پورا دین ہمیں نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اس دین کی قدر نصیب فرمائے اور اللہ اس دین پہ ہمارے لیے چلنا آسان فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیتے جاگتے اسی ہی وجود اسی ہی جسم کے ساتھ اللہ پاک نے معراج بخشا. سفر معراج کے دو حصے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک قرآن نے سیر کے لفظوں سے یاد کیا. مسجد حرام سے ملائے اعلیٰ کا سفر قرآن نے اسے معراج کے لفظوں سے یاد کیا. ہم لوگ مکے سے لے کر مکے واپسی تک کے پورے سفر کو معراج کہتے ہیں، کوئی بات نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن نے دو حصوں میں بیان کیا، دو منزلیں بیان کی. پہلی منزل کو مسجد اقصیٰ تک رکھا،
وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا ذکر کیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، جو مسجد اقصی تک گیا وہ بھی اللہ کا بندہ تھا۔ اور مسجد اقصی سے بالائے اعلیٰ تک کا جو سفر ہے قرآن نے اسے معراج کا نام دیا۔ وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا ذکر آیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہ گیا تھا تو بھی بندہ تھا، واپس آیا تو بھی بندہ تھا۔ عبد بندے کو کہا جاتا ہے، یہ دونوں جگہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بات گزشتہ جمعہ کہاں چھوڑی تھی، آج اسی ہی بات کو آگے چلاتے ہیں۔ ہم جہاں درود کے قائل ہیں ہم وہاں سلام کے بھی قائل ہیں۔ کہو بے شک، ہم سلام کے منکر نہیں، سلام کا منکر بے ایمان ہے، درود کا منکر بھی بے ایمان ہے۔ ویسے ہمارے بھولے بھٹکے بھائی ہمیں کہہ دیتے ہیں یہ نہ درود کو مانتے ہیں نہ سلام کو مانتے ہیں۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے، وہ میں آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں، آپ بھی اپنا ایمان بنانا ہے کہ درود بھی ہم وہ پڑھتے ہیں جو اوپر سے آیا ہے، اور سلام بھی ہم وہ پڑھتے ہیں جو اوپر سے آیا ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ہم بندوں کے درود کے قائل ہیں نہ ہم بندوں کے سلام کے قائل ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس الحمدللہ ہر چیز آسمان کی۔ جب میرے پاس اصلی چیز موجود ہے تو میں نقلی چیز کے پیچھے کیوں جاؤں؟ نقلی کے پیچھے آپ اس وقت جائیں جب آپ کو اصلی نہ ملتی، پھر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نقلی رولیکس بھی پہن لوں تاکہ لوگوں پہ روک پڑے میرا کہ میں نے رولیکس پہنی بھی ہے، بے شک $50 کی میں چائنا سے لے آؤں۔ جب اصلی نہ ملے ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارے پاس ہر چیز اصلی ہے۔ یہ علماء دیوبند کا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ علماء دیوبند کے پاس ہر چیز قرآن کی ہوتی ہے۔ ہم نہ ادھر منہ مارتے ہیں نہ ادھر منہ مارتے ہیں، ہر چیز ہم اللہ کے قرآن سے لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں، پوری دنیا میں اگر دیوبند کا پڑھا ہوا ہے، دیوبند کا شاگرد ہے تو وہ قرآن سے باہر کہیں نہیں جائے۔ اس لیے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ذخیرہ دے رکھا ہے جو ہمیشہ کے لیے حیات ہے، ہمیشہ کے لیے علم کا خزانہ ہے۔ جسے کچھ نہ ملے پھر ٹھیک ہے وہ ادھر ادھر جائے، ہمیں نہیں ضرورت پڑتی۔ آج میرا خیال ہے ہم سلام بھی پڑھ لیتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں سلام بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن میں سلام وہ پڑھتا ہوں جو اوپر سے آیا۔ یہ جو لوگ جمعے کے بعد مسجدوں میں کھلو کے سلام پڑھتے ہیں یہ ہندوستان سے آیا ہے، اوپر سے نہیں آیا۔ یہ کون سی زبان میں ہوتا ہے؟ یہ ہندوستان کی زبان ہے۔ یہی جھگڑا ہے ہمارا۔ ہمارے پاس قرآن کی زبان ہے، لوگوں کے پاس ہندوستان کی زبان ہے۔ اب آپ کا دل کرتا ہے آپ قرآن کے سلام کو لے لو، آپ کا دل کرتا ہے آپ ہندوستان کے سلام کو لے لو۔ التحیات للہ پڑھو ذرا، والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ ساری چیز میں آسمان کی پڑھ رہا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سلام میرا بھی نہیں، یہ سلام میرے اللہ کا ہے جو اللہ اپنے محبوب پہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ کا سلام اصلی ہے نقلی ہے؟ اصلی ہے۔
اب اللہ کا سلام چھوڑ کر اگر میں ادھر ادھر جاؤں، یہی سمجھانا ہے آپ کو، یہ معراج کی رات کی بات ہے۔ محبوب جب دربار خداوندی میں پہنچے، حضور فرماتے ہیں مجھے آواز آ رہی تھی، میرے اور قریب آ جاؤ، میرے اور قریب آ جاؤ، میرے اور قریب آ جاؤ۔ میں نور کی تجلیوں کے پردے میں لپٹتا گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورہ نجم میں، پھر میں بات کر رہا تھا، میرا محبوب سن رہا تھا، پھر وہ بات کر رہا تھا، میں سن رہا تھا۔ اتنا قرب، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ میں ان بزرگوں کی بات کو زیادہ درجہ دیتا ہوں جو کہتے ہیں کہ معراج کی رات حضور کو اللہ کا دیدار ہوا۔ کچھ کہتے ہیں نہیں ہوا۔ میں اپنا نظریہ ان علماء کے پلڑے میں ڈالتا ہوں، ان کے پیچھے ہوں جو کہتے ہیں ہوا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب میرے پاس آئے ہو، میرے لیے کیا لائے؟ دوست کے پاس آتا ہے، کوئی ہدیہ لاتا ہے، کوئی تحفہ لاتا ہے، کوئی پسند کی چیزیں لاتا ہے۔ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے قیمتی سے قیمتی چیز لاتا ہے، جس سے اور زیادہ محبت ہوتی ہے ایسی چیز لاتا ہے جو صرف دنیا میں ایک ہی جگہ ملتی ہو، کہیں ملتی بھی نہ ہو، اور کہے کہ تیرے لیے نایاب چیز لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سے اتنا پیار ہے، اللہ کو بھی اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تحفہ لایا ہوں، لیکن ایسا تحفہ لایا ہوں جو یہاں نہیں ملتا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا لایا؟ 3 تحفے حضور نے پیش کیے، جو گزشتہ جمعہ میں نے بات شروع کی تھی آپ حضرات، اور اسی پہ ختم کی تھی۔ 3 تحفے لائے، اور وہ تینوں تحفے ایسے لایا ہوں جو یہاں نہیں ملتے۔ اب کوئی چیز ایسی بھی ہے جو اللہ کے دربار میں نہیں ملتی۔ فرمایا التحیات للہ، والصلوات والطیبات۔ قولی عبادت، یہ بدنی عبادت، والطیبات مالی عبادت۔ چونکہ اللہ نہ تو کسی کی بدنی عبادت کرتا ہے، نہ ہی اللہ کسی کی قولی عبادت کرتا ہے، نہ ہی اللہ کسی کی مالی عبادت کرتا ہے۔ یہ آپ اور میں کرتے ہیں اور یہ زمین پہ ملتی ہے۔ ایسا تحفہ پیش کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اللہ کے ہاں نہ ہو۔ پھر ان تینوں چیزوں کو سمجھیں کہ چاہے بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، یہ بندہ اسی کی کرتا ہے جس کے آگے وہ عاجز ہو، جس کا وہ محتاج ہو، جس کا وہ غلام ہو۔ اللہ کسی کے آگے عاجز نہیں، اللہ کسی کے غلام نہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ نبی ہوں، ولی ہوں، غوث ہوں، قطب ہوں،
یہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، زندگی میں بھی مرنے کے بعد۔ وہ زندگی میں بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اللہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو، بزرگ زندہ ہیں تو بھی ان کا محتاج بنا رکھا ہے، وہ مر گئے تو بھی ہم نے ان کا اپنے آپ کو محتاج بنا رکھا ہے۔ جس کے وہ محتاج ہیں ہم نے اپنے آپ کو اس کا محتاج نہیں بنا رکھا۔ التحیات للہ، میری بدنی عبادت، اے اللہ تیرے لیے میں ساری جوڑ کے لایا ہوں۔ اب بدنی عبادت کیا ہوتی ہے؟ میں نے گزشتہ جمعہ اشارہ بھی کیا تھا، کسی کے آگے یوں کھڑے ہو جانا، کسی کے آگے یوں کر لینا، کسی کے آگے سجدہ کر لینا، یہ بدنی عبادت۔ یہ کس کے لیے؟ زور سے کہو، کس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کو یہ تحفہ دے رہے ہیں، صرف تیرے لیے۔ والصلوات، میری قولی عبادت، والطیبات، میری مالی عبادت۔ آج تک جتنی تعریف کی تیری کی، اب بھی تیری کرتا ہوں، آئندہ بھی ہمیشہ صرف تیری ہی تعریف کروں۔ حمد صرف میرے اللہ کی۔ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سنتے بھی ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، لیکن مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پھر تعریفیں کسی اور کی شروع ہو جاتی ہیں۔ حمد جسے کہا جاتا ہے وہ صرف میرے اللہ کے، چھوٹی ہو بڑی ہو، ارادے کی ہو بغیر ارادے کی ہو، جان بوجھ کی ہو بھولے سے ہو، جاگتے ہو سوتے ہو، تعریف کس کی؟ اللہ۔ تیسرا جو جملہ ہے وہ ان دونوں سے اور زیادہ سخت ہے کہ میری مالی عبادت ہے۔ آج تک مال تیرے ہی نام پہ خرچ کیا ہے، آئندہ بھی تیرے ہی نام پہ خرچ کروں۔ ہم نماز میں یہی کچھ پڑھتے ہیں، لیکن باہر نکلتے ہیں تو بکرا پیر فقیر کے نام کا ہو جاتا ہے، دیگ پیر فقیر کے نام کی ہو جاتی ہے، دیگ جھنڈی کٹی کے نام پہ ہو جاتی ہے، کبھی زندوں کے نام پہ کبھی مردوں کے نام پہ۔ ہم حالانکہ کہتے ہیں والطیبات کہ میری مالی عبادت تیرے لیے، ناراض نہیں ہونا، ہم دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، یہاں کہتے ہیں تیرے لیے، باہر نکلتے ہیں تو اوروں کے لیے۔ اور اگر میں کہہ دوں تو آپ کہتے ہو نہیں یہ تھے بھابی نے بزرگانوں نے من دی۔ بھائی والطیبات، مال بھی اللہ کے نام پہ دیں۔ یہ جانور حلال کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم تکبیر اللہ کے نام پڑھ کر اسے ذبح کرتے ہیں تو گویا ہم اقرار کرتے ہیں اللہ یہ تھا تیرا، تو نے میرے لیے اسے حلال بنایا ہے، اب تیرا ہی نام لے کے اس کو کھاتا ہوں۔ اور اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ حلال ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ اب اگر میں ذبح تو اللہ کے نام پہ کروں، پکاؤں میں اللہ کے نام پہ، ذبح بھی کروں اللہ کے نام پہ، پکاؤں بھی اللہ کے نام پہ، لیکن لے جاؤں دربار پر، لے جاؤں مزار پر، بانٹوں گا وہاں، کیوں؟ تاکہ یہ دربار والا مجھ سے خوش ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں نیاز، میں دوسرے کو خوش کر دوں۔ ایک ہوتی ہے نظر کہ میں نے اللہ کے نام پہ دینا، نیاز یہ ہے کہ میں نے دوسرے کو بھی خوش کرنا ہے کہ دربار پہ جا کے بانٹ دوں۔
بھائی اللہ کے بندے غریب فقیر یہاں بھی ہیں، ٹھیک ہے وہاں بھی ہوں گے، لیکن وہاں لے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں اسے خوش کر دوں جو قبر والا ہے، یہ خوش ہوگا تو میرا کام بن جائے گا۔ اسے کہا جاتا ہے نیاز۔ یہ نظر نیاز دو لفظ ہوتے ہیں، سمجھ لینا ذرا دونوں کے فرق۔ نظر ہوتی ہے جان مال دینا ذبح کرنا، نیاز ہوتی ہے کسی کو خوش کرنا۔ ہمیں کہا گیا دینی بھی اللہ کے نام پہ ہے، خوش بھی اللہ کو کرنا، خوش بھی اس لیے کہ نبیوں نے بھی نظر اسی کے نام کی مانی، نیاز بھی اسی کے نام کی مانی۔ تم نے بھی نظر اسی کے نام کی مانی، نیاز بھی اسی کے نام کی مانی، اس لیے کہ نظر بھی عبادت ہے، نیاز بھی عبادت ہے۔ میری باتوں سے فرق سمجھنا آئے تو اپنے ملکوں میں مانگنے والا جب مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے نظر اللہ کی، نیاز حسین کی، نظر اللہ نیاز حسین بچیاں لے دے دیو۔ وہ مانگنے والا بھی تمہیں فرق سکھا دیتا ہے کہ نظر اللہ کی ہے، نیاز حسین کی۔ اب سمجھنے والا بندہ اگر سمجھے تو نظر اللہ کے نام کی، نیاز حسین کے نام کی، یہ شرک ہو گیا۔ میں نے نظر بھی اللہ کے نام کی ماننی ہے اور میں نے نیاز بھی اللہ کے نام کی دینی ہے۔ اگر فرق ڈال دیا تو شرک ہو جائے گا۔ نظر و نیاز دونوں چیزیں عبادت ہیں، میں نے دینا بھی اللہ کے نام پہ ہے، میں نے خوش بھی اللہ کو کرنا۔ یہی ایک فرق رہتا ہے۔ قرآن نے نبیوں کی نظروں کو بھی بیان کیا اور قرآن نے نبیوں کی نیازوں کو بھی بیان کیا۔ ناز اور نیاز یہ دو لفظ ہیں اردو کے۔ آپ لوگ چونکہ اردو سے بھی اتنے واقف نہیں ہوتے، میرے پاس وقت ہو تو میں آپ کو یہ بھی سمجھاؤں ناز کہاں استعمال ہوتا ہے، نیاز کہاں استعمال ہوتا ہے۔ چلیں اتنی ہی بات آپ کو سمجھا دی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ نظر بھی اللہ کے نام کی ہوتی ہے اور نیاز بھی اللہ کے نام کی ہوتی ہے۔ قرآن نے یوں کہا ہے کہ اگر نظر بھی اللہ کے نام کے سوا کسی کے نام کی تو وہ بھی حرام، نیاز بھی اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام کی تو وہ بھی حرام۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے نہیں، نہ کسی پیر فقیر کے۔ قرآن نے بڑے کھلے لفظوں میں اس کی حرمت کا اعلان کیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے، وہاں جا کر چپ کر کے بیٹھ جانا بھی حرام ہے۔ پہلی بات تو سیدھی ہے کہ ایسی محفلوں مجلسوں میں جانا نہیں۔ بھائی یہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ میں نے تو قرآن کا مسئلہ دیکھا، کوئی ملا چونکے چنانچے سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، مسئلہ قرآن کے لفظوں سے ثابت ہوتا۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات یہ تینوں باتیں اللہ کے دربار میں کہہ کے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ التحیات للہ، میرا اللہ آج تک جتنی بندگی کی تیری کی، آئندہ بھی کروں گا تو تیری کروں گا۔ والطیب والصلوات، آج تک جتنی تعریف کی تیری کی، آئندہ بھی جتنی تعریفیں کروں گا میں تیری کروں گا۔ والطیبات، آج تک جتنا مال دیا تیرے نام پہ دیا، آئندہ بھی دوں گا تو تیرے نام پہ دوں گا۔ حضور نے یہ بات کہی، ادھر سے اللہ کا جواب آیا، میرا محبوب تو بھی میرے لیے 3 تحفے لایا، میں بھی تجھے 3 تحفے دیتا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرا نبی تیرے اتے میرا سلام ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلام کا لفظ کو بہت بڑا تحفہ ہے۔
کسی کو کوٹھی دے دینا، مکان دے دینا، پیسہ دے دینا شاید اتنا بڑا انعام نہیں جتنا بڑا انعام کسی کو سلام دے دینا ہے۔ یہ کوئی اتنا بڑا تحفہ جو اللہ دے رہے۔ السلام علیکہ ایوہ النبیو، اے میرا نبی میرے سلام تیرے اتے، آج بھی پہلے بھی آئندہ بھی تیرے اوپر ہمیشہ سلام کہتا رہوں گا۔ ورحمت اللہ، پہلے بھی ساری رحمتیں تیرے لیے، آج بھی ساری رحمتیں تیرے لیے، قیامت تک ساری رحمتیں تیرے لیے، اور قیامت کے دن بھی ساری رحمتیں تیرے اوپر۔ معلوم ہوتا ہے سلام کے بعد وہ رحمت بہت بڑا خزانہ ہے اللہ۔ وبرکاتہ، سلام بھی، رحمتیں بھی، اور ساری برکتیں بھی۔ یہ دنیا میں جتنی برکتیں ہیں میرا نبی آج تک تیرے صدقے ہیں، اور آج بھی جتنی برکتیں ہیں تیرے صدقے ہیں، اور آج کے بعد بھی قیامت تک دنیا میں جتنی برکتیں ہوں گی تیرے صدقے ہوں گی۔ معنی مطلب یہ نکلا کہ آج بھی دنیا میں جتنی بھی رحمتیں اور برکتیں ہیں، دربار رسول ان کا مرکز ہے۔ اللہ پہلے وہاں رحمتیں نازل کرتا ہے، پھر وہیں سے دنیا کو تقسیم ہوتا ہے۔ ہم اس کے قائل ہیں، مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انما انا قاسم، اللہ مینو دیندا ہے، میں انہاں چیزاں نو تقسیم کرنا۔ آج بھی سب کچھ وہیں سے تقسیم ہوتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دیتا ہے، میں اسے تقسیم کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا جب اللہ نے اتنا کہا تیرے اتے میرے سلام، ساری برکتیں بھی تیرے لیے، ساری رحمتیں بھی تیرے لیے، وہاں کھڑے کھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں بھی جب دیدار خداوندی کا منظر چل رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے صحابہ کو بھولے نہ اپنی امت کو بھولے، وہاں بھی کہا اللہ اگر میرے اوپر سلام کر رہا ہے تو میری امت پہ بھی کرے، میری امت پہ بھی کرے۔ اللہ کہتے ہیں کیسے کروں میرا نبی؟ کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ جس طرح میرے اوپر سلامتیاں نازل کر رہا ہے، میری امت کے وہ بندے جو خالص تیرے بندے ہیں ان پر بھی اوپر سلام بھیج دے۔ اللہ نے کہا چلے ان پر بھی میرا سلام۔ اب کہتے ہیں کہ یہ دونوں کی باتیں سدرۃ المنتہا پہ کھڑے جبریل سن رہے تھے۔ جیسے ہی جبریل نے سنا، جبریل پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ انگلی بھی اٹھائی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ جس نے آج اپنے محبوب کو بلا کر یہ چیزیں دی ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ سے لے رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ یہ التحیات سے لے کر عبدہ و رسول تک کا معراج کی رات کا جملہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں ہو رہا ہے، اور یہ کلمہ وہ حصہ ہے جس کو سدرۃ المنتہا پہ کھڑے جبریل نے پڑھا۔ یہ اللہ پاک نے ہماری نماز میں ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لینے کے بعد اللہ پاک نے کہا میرا نبی کچھ اور تحفے بھی دیتا ہوں جو میں نے آج تک کسی کو نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات اللہ نے پڑھ کے سنائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ میرا نبی یہ میرے خزانے میں تیرے لیے جمع تھی، میں نے کسی کو نہیں دی، آج یہ ایتیں تجھے دیتا ہوں، لے جاؤ، یہ معراج کی رات کا میری طرف سے تحفہ۔ کسی کو دفن کرنے کبھی گئے ہو قبر پہ؟ کبھی قبرستان کسی کو دفن کرنے گئے ہو؟
جو نہیں گیا ہاتھ کھڑا کرے، جی میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دفن کیا. سارے گئے ہو، چلو ایک بندہ ملا. قبرستان میں ایک طریقہ ہے، جب کسی کو دفن کرو مٹی ڈالو، مٹی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھو. جب مٹی ابھی کوہان قبر کی نہ بنی ہو، مٹی ڈالی گئی ہو، تو ایک مسلمان میت کے سرانے کھڑا ہو جائے، ایک مسلمان میت کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو جائے، سرانے والا سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھے اور جو پاؤں کی طرف کھڑا ہے وہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھے. یہ وہ آخری رکوع ہے سورہ بقرہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اللہ نے تحفہ دیا. اسے پڑھا کرو روزانہ، موت آسان ہو جاتی ہے، قبر کا عذاب ختم ہو جاتا ہے. یہ قبر میں کام آنے والی چیز ہے. اس کے بعد پھر قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرو. ہم مانتے ہیں لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں. قبر پہ اذان کہو، یہ حدیث میں نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے. یہ باتیں حضور نے کہی. اب مولوی اذان بھی کہلاتے ہیں. پچھلے دنوں تو ماشاءاللہ ایک مولوی صاحب مردے کو بھی اٹھاتے ہیں، اٹھ پتر. ایسے مولوی بھی آ گئے ہیں جو مردوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں. یوٹیوب میں ایک مولوی صاحب ہیں ماشاءاللہ، مداری ہیں بڑے، وہ اسے اٹھاتے ہیں، بیٹا اٹھ، ایسے کلمہ پڑھ جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، سنا ان کو جو قبر میں آئے بیٹھے ہیں تیرے پاس. پتہ نہیں مولوی صاحب کی آواز قبر میں جا رہی ہوتی ہے، وہ اٹھتا ہے، سنتا ہے. پکھنڈ بازیاں ہیں ساری. یہ باتیں حضور نے کہی وہ کرو، جو باتیں حضور نے نہیں کہی وہ مت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھی تحفے مل گئے. اب اللہ نے کہا میرا محبوب میں تیری امت کے لیے بھی تجھے تحفہ دوں. میں نے جھولی پھیلائی، اللہ میری امت کے لیے بھی کچھ ڈال دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لیے، ایک روایت میں آتا ہے 50 نمازیں دی اللہ نے اپنی امت کے لیے. 50 نمازیں لے جاؤ، صرف 50 نمازیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے 50 نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا 6 مہینے کے روزے بھی اپنی امت کے لیے لے جاؤ. کتنے؟ 6 مہینے کے روزے. اور ایک روایت میں آتا ہے صرف 50 نماز، اور ایک میں دونوں چیزیں ملتی ہیں. یہ امت کے لیے تحفہ. اصل میں معراج کا واقعہ بیان کرنے کا اصل مقصد تو یہ نکلتا ہے، قصے کہانیاں تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا لائے، آپ کے لیے کیا لائے، اس امت کے لیے کیا لائے، اللہ نے کیا دیا. تو اللہ نے امت کے لیے کیا دیا؟ زور سے بولو، زور سے. او بھائی ڈرو نہیں، آگے 5 کی بات بھی میں کرتا ہوں، ابھی سے نہیں ڈرو کہ آپ 50 نماز. کتنی نمازیں لائے؟ 50. اور روزے 6 مہینے. یہ آپ کی امت کے لیے تحفے ہیں، لے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کے لیے تحفوں کو بھی پوٹلی میں باندھ لیا، یہ میری امت کے لیے. اب ہماری اور باتیں بھی ہوتی رہی، وہ قرآن بھی کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، اس نے جو کچھ دیکھا اسے جھٹلاؤ نہیں. افتمارونہ علی ما یرا، جو کچھ اس نے دیکھا دیکھا، جو کچھ اس نے دیکھا دیکھا. ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ اس کے دل نے دیکھا اسے جھٹلاؤ نہیں. دیکھا وقت کی رفتار کو میرے اللہ نے تھاما ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں مختصر کرتا چلا جاتا ہوں تاکہ رمضان آنے سے پہلے پہلے یہ واقعہ ختم ہو. فرماتے ہیں اور بھی ہماری ہوئی گفتگو، باتیں ہوئیں، امت کی ہوئی، حالات کی ہوئی، سب کچھ ہوا. اب میں چلا واپس دربار خداوندی سے. چھٹے آسمان پہ پہنچا، حضرت موسیٰ مل گئے.
یہ مجھے پہلے بھی ملے تھے جاتے بھی، چھٹے آسمان پہ یہ کھڑے مل گئے۔ با موسیٰ تو کدھر آیا؟ کہا آپ سے ملنے آیا ہوں۔ خوش ہو کے پوچھا امت کے لیے بھی کچھ ملا؟ حضور نے فرمایا 50 نمازیں ملی 6 مہینے کے روزے میں۔ حضرت موسیٰ نے سنا، اوہو یہ تو بڑا اوکھا ہے۔ بھائی کیوں اوکھا ہے؟ معراج کی رات کا تحفہ بڑا اوکھا ہے۔ 50 نمازیں کون پڑھے گا؟ 6 مہینے کے روزے، مہینے کے کوئی نہیں رکھتا تو 6 مہینے کے کون رکھے گا؟ 5 نمازیں کوئی نہیں پڑھتا تو 50 کون پڑھے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دیا تحفہ ہے اللہ کا، میری امت قبول کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں ادھر نہیں جان دینا، واپس جاؤ، اللہ نے آپ کو کٹ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے موسیٰ اللہ نے دیا؟ کہا نہیں، مجھے پتا ہے میری امت پر 3 نمازیں تھی، میری امت وہ بھی نہیں پڑھتی، تو یہ 50 کون پڑھے گا؟ اپنی امت کو بچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے موسیٰ نے اتنا مجبور کیا، میں آخر پھر واپس ہوا دربار خداوندی میں۔ اللہ نے کہا میرا محبوب پھر آئے، حکم؟ کہا اللہ کچھ کٹ کرو، بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے کہا چلو 5 کٹ کر کے 45 لے آؤ۔ 45 لے کے آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، کیا ہوا؟ حضور نے کہا 5 معقول کا، پھر جاؤ، بہت زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے 9 چکر لگائے۔ کتنے؟ 45 معاف ہو گئی، اب 5 رہ گئی۔ پھر بھی جب میں آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 1 چکر اور لاؤ۔ اب میں نے کہا موسیٰ کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی چلی جائیں، لیکن اصل ٹھیک ہے ہم لوگ ہنس لیتے ہیں اس بات پہ۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا تو ایک جٹ آدمی دیہاتی کھڑا ہی ہو گیا، جی 1 چکر اور لا لاندے تھے کی جاندہ سی، چلے جاندے یہ بھی رہ جاندیاں۔ لیکن اصل چیزیں جو ہیں وہ دونوں کی، تینوں کی یا ہم لوگوں کی، جب چاہتوں کو دیکھا جائے نہ ایمان سے کہو اللہ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بدلتا ہے، لیکن اللہ بھی چاہتے تھے کہ میرا محبوب بار بار پھر آئے، بار بار پھر آئے، اور حضور بھی چاہتے تھے کہ میں بار بار پھر دربار خداوندی میں دیدار خدا کے لیے حاضر ہو جاؤں، ورنہ جاتے دوبارہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی چاہ رہے تھے کہ میں نے تو ایک دفعہ کہا کہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تو بے ہوش ہو گیا، تور بھی ٹکڑے ہو گیا، چلو میں نہیں دیکھ سکا تو جو دیکھ کے آ رہا ہے بار بار اس کا منہ تو دیکھتا رہوں کیسا ہے۔ کہا جاتا ہے جب بھی حضور دیکھ کے آتے تو تجلی چہرے پہ اور بڑھ جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بار بار مزید بڑھتی سے بڑھتی تجلی کو دیکھنا چاہتا ہوں، خود تو نہیں دیکھ سکا، چلو دیکھنے والے کو ہی دیکھ لو۔ ہم مدینے نہیں جا سکے، مکے نہیں جا سکے، جو ہو کے آتا ہے چلو بھائی اس کی زیارت ہی کریں۔ اور پھر آپ اپنا مقام دیکھیے۔ اصل جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ کی فکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی فکر ہے، اور اللہ پاک بھی آپ کے لیے آسانیاں کرتا چلا جا رہا ہے۔ اخیر جب 10ویں بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ میں واپس نہیں مڑا، تو اللہ پاک نے وہیں سے آواز دے کر کہا میرا محبوب کوئی بات نہیں، آپ 5 لے جائیں، صرف 1 صفر ہی رہ گئی نا، آپ کی امت پڑھے گی 5 میں ثواب 50 کا دے۔
یہ پڑھیں گے 5 سوا 50 کر جائیں، میرے خزانے میں رہیں گی 50 ہی، 5 بھی جو ایک دن میں پڑھے گا میں کھاتے میں 50 ہی لکھوں گا۔ اور پھر اگر کوئی باجماعت پڑھے گا، مکے میں جا کے پڑھے گا، مدینے میں جا کے پڑھے گا، پھر وہ نمازوں کا درجہ اور آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو کتنی فکر ہے، اور بزرگان دین نے لکھا ہے یہ فکر بھی کیوں ہوئی، یہ بھی آپ کو سنا دو، حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی امت دکھا دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ یہ میری امت ہے؟ اللہ نے کہا تیری نہیں، یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ اتنی بڑی؟ اللہ نے کہا اتنی بڑی؟ اس امت کا مقام اور شان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے کہا جتنا بنی اسرائیل کے نبیوں کا ہے میرے ہاں میرے محبوب کی امت کا اتنا بڑا مقام۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پھر مجھے بھی اس امت میں سے بنا دے، مجھے بھی اس امت میں سے بنا دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ہم نے تقسیم پہلے سے ہی کر رکھی تھی، نبی کس نے بننا ہے، اس کی امت کس نے بننا ہے، اور میرے محبوب کی امت کس نے بننا ہے، میں نے بنا دیا، جن کو بنانا تھا یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ نہ سمجھ آتی ہو تو سمجھا دیتا ہوں، آج کل آم کا سیزن ہے، بزرگان دین بڑی عجیب بات سمجھاتے ہیں۔ آپ ٹھیلے پہ گئے، ریڑی پہ گئے آم لینے کے لیے، پہلے اسے دیکھا داغ تو کوئی نہیں، پھر سونگا، سونگنے بھی پتہ نہ چلا تو ریڑی والے سے پوچھا یہ انور لٹور ہے، یہ دسہری ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ فجری ہے، یہ نیلم پری ہے، یہ سرولی ہے، یہ مالدہ ہے، یہ سدڑی ہے، 90 قسم کے آم ہیں۔ کتنے؟ 40 قسمہ دا میں نو پتا ہے، اگلیاں دا میں نہیں پتا، اور الحمدللہ 40 قسموں کے آم کھائے بھی ہیں، تجربہ ہے۔ میرے ابا جی مرحوم گوڈوں میں بڑی درد تھی ان کی، جب کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے تو ڈاکٹر یا حکیم کہتا مولانا لسی نہیں پینی، دوائی وہیں رکھ دیتے تھے کہ دوائی پہ یا میں چلے، جیڑا حکیم ڈاکٹر لسی تو روکے، وہ بھی کو حکیم ڈاکٹر ہے۔ مجھے بھی جب ڈاکٹر کو روکتا ہے آم نہیں کھانا، میں بھی دوائی رکھ دیتا ہوں، ڈاکٹر صاحب ہاتھ باندھ کے یہ دوائی گھر رکھ لو، آم نہیں، یہ کھانے ہی کھانے، اپنی اپنی پسند ہے۔ اب آپ نے سونگا، پہلے ہاتھوں میں لیا، پھر سونگا، پھر ریڑی والے سے پوچھا، جو پسند آئے ترازو میں ڈالا، جو پسند نہیں آیا ٹھیلے پہ واپس ڈالا۔ یہ نہیں چاہیے۔ علماء کہتے ہیں جب میرے اللہ نے امتیں بنائی، میرے اللہ نے امتوں کو پہلے ہاتھ میں لے کے دیکھا، کوئی داغ نہیں، پھر سونگ کے دیکھا خوشبو پیار والی ہے کہ نہیں، پھر بنانے والے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود وہ جانتا ہے۔ ڈال کے کہا جبریل اسے میرے محبوب کی امت بنا دو، اسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے، اور جو داغ والا دیکھا کہا اس کو ادھر ڈال دو، خوشبو کوئی نہیں اس کو ادھر ڈال دو، جس میں خوشبو بھی ہے، اچھا بھی ہے، میٹھا بھی ہے، اس کو ادھر ڈال دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب میں سدرۃ المنتہا پہ واپس آیا تو جبریل کھڑے تھے۔ اب جبریل نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ کو جنت بھی دکھانی ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم نے آپ کو جہنم بھی دکھانی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت کی طرف لے جایا، جنت اوپر ہے، فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی، میں نے چھوٹے جنتی کی جنت بھی دیکھی، بڑے جنتی کی جنت بھی دیکھی۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول چھوٹے سے جنتی کی جنت کتنی بڑی تھی؟ حضور نے فرمایا ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں سے بڑی، چھوٹے جنتی کی۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول بڑے جنتی کی جنت کتنی تھی؟ کہا 7 7 7 7 7 7 اتنے 7 لگا لو، وہ ان سے بھی بڑی تھی۔ ایک صحابی نے ہنس کے عرض کی اللہ کے رسول پھر آپ کی جنت کتنی بڑی تھی؟ کہا وہ اس سے بھی بڑی تھی۔ کہو نا سبحان اللہ، وہ اس سے بھی۔ حضور فرماتے ہیں میں جنت کی سیر کرتے 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 کہ ایک سونے کا محل آیا، میرا دل آیا اندر جا کر دیکھوں اندر سے جنت کیسی۔ میں اندر گیا، پانی کا تالاب ہے، سوئمنگ پول ہے، حوریں نہانے میں لگی ہوئی ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا حوروں کو دیکھ کر۔ قرآن کہتا ہے حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، موتیوں کی طرح چمکنے والی آنکھیں ہوں گی ان کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک حور اپنے پردے کو ہٹا دے اور دنیا میں اس کا دیدار ہو جائے، حضور نے فرمایا دنیا میں اندھیرا کہیں نہیں رہے گا۔ فرمایا وہ اتنا میٹھا بول بولنے والی اگر ساتوں کڑوے سمندروں میں تھوک ڈال دے سارے سمندر میٹھے ہو جائیں، لیکن میں نے حوریں دیکھی جن کا رنگ سانولا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ قرآن کہتا ہے چمکنے والی آنکھیں ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی، ایسی ہوں گی، ایسی ہوں گی۔ جب میں نے دیکھا رنگ کی سانولیاں ہیں، میں حیران ہوا سانولے رنگ والی حوریں کہاں سے آئیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کس کا محل ہے؟ جبریل کہنے لگا وہ دروازے پہ دیکھے لکھا ہے یہ حضرت عمر کا محل ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ نہا رہی تھی، میں شرم کا مارا باہر نکل آیا، حضرت عمر کو سنایا۔ حضرت عمر رو کے کہنے لگے اللہ کے رسول اب باہر کیوں نکلے، اندر سے بھی دیکھاتے۔ حضور نے فرمایا تیری غیرت اور تیری شجاعت کا خیال آیا، کہیں تو میرے سے لڑنا پڑے کہ میری حوروں کو دیکھا کیوں۔ حضور فرماتے ہیں عمر قرآن میں آتا حوریں ایسی ہوں گی لیکن تیری حوریں تو سانولے رنگ کی تھی، وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول میں نہ گورا رنگ پسند ہے، نہ مجھے لال رنگ پسند ہے، نہ پیلا پسند ہے، مجھے تو سانولا رنگ پسند ہے۔ شاید اس لیے اللہ نے میرے لیے حوریں بھی سانولے رنگ کی چن رکھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے جنت دکھائی گئی۔ اسی جنت کا واقعہ میں اور جبریل چل رہے ہیں، تیسرا بندہ کوئی نہیں، لیکن تیسرے بندے کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل ہم 2 ہیں، تیسرا تو ہے کوئی نہیں، لیکن معلوم ہوتا کوئی چل رہا ہے۔ جبریل کہتے ہیں آقا اس وقت مکے کی کسی گلی میں بلال چل رہا ہوگا، یہ آج کی بات نہیں، ہمیشہ اللہ پاک اس کے جوتوں کی آواز عرش پہ بیٹھ کے سنتے ہیں اور جنت کی حوریں بھی سنتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے جنت دکھائی گئی، میں نے جنت کو دیکھا۔ اب وہیں سے میرے سامنے جہنم کے پردے ہٹائے گئے، حدیث ہے پوری، جہنم کے پردے بھی ہٹا دیے گئے۔ میں نے دیکھا ایک نہر ہے خون کی بھری ہوئی، کچھ لوگ میری امت کے اس کے اندر نہا رہے ہیں، ڈوبنے لگتے ہیں، کنارے کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن کنارے پہ پڑے فرشتے پھر ڈنڈا مار کر انہیں پھر اس خون کی نہر میں دھکیل دیتے ہیں۔ میں یہ منظر دیکھتا رہا کون ہے کون نہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل
یہ کون؟ کہا آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ کہا یہ کیا سزا ہے، کیا عذاب ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے سود کھاتے تھے، سود کو کبھی حرام نہیں سمجھا۔ ناراض نہیں ہونا، ایک عرض کرتا چلو، ایک حدیث کے اندر یہاں تک فرمایا گیا، جانتے ہو سود کتنا بڑا گناہ ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا، چھوٹے سے چھوٹا، اس کی جو سزا ہے سود کی، وہ اپنی ماں سے 70 دفعہ زنا کرنے کے برابر، اپنی ماں سے 70 دفعہ زنا کرنے کے برابر۔ اور قرآن میں تو سیدھا کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے تم کب لڑتے ہو؟ جب تم سود کو حلال بنا لیتے ہو۔ پھر یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ میں۔ فرمایا میں نے ایک اور قوم کو دیکھا، پیٹ اتنے بڑھے ہوئے جیسے 70 گز لمبے پیٹ، اور پیٹ کے اندر آگ کے انگارے ڈالے جا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون؟ کہا اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کے لوگ۔ کہا یہ سزا کیوں؟ کہا یہ وہ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے، یتیموں کا مال ناحق۔ قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے ڈالتا ہے۔ حاجیوں، نمازیوں، صوفیوں، مولویوں، قاریوں، حافظوں، بھتیجا بھانجے جب یتیم ہو جاتے ہیں اور ہم جب ان کی جائیدادوں پہ قبضے کرتے ہیں، بڑے بڑے نمازی دیکھیں، بھائی مر گیا مکان پہ قبضہ کیسے کرتے، اس کی جائیداد پہ قبضے کیسے ہوتے ہیں۔ وقتی طور پہ خوش تو ہو جاؤ گے کہ میرا ایک اور مکان ہو گیا، میری اور زمین ہو گئی، لیکن یتیموں کی آہیں جب اندر سے نکلیں گی نا، اور وہ ہیں آپ کے اپنے خون ہوتے ہیں، بھتیجے ہوتے ہیں، بھانجے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، سنا دیتا ہوں، راضی رہو ناراض رہو۔ فرمایا جس نے کسی کی ایک انگلی زمین پر بھی، ایک جگہ بالش تھے ایک جگہ انگلی ہے حدیث میں، ناجائز قبضہ کیا کسی کی زمین پر، اتنا یا اتنا ناجائز قبضہ کر لیا، یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ گلیوں پہ قبضے، جاؤ گلیوں میں دیکھو، چلنے کے راستے ہم نے بند کر رکھے ہیں۔ گاؤں میں جا کر دیکھا کو، جس کا دل کرتا ہے دیوار آگے کر لے، جس کا دل کرتا ہے دیوار آگے کر لے۔ یتیموں کی زمینوں پہ قبضے، یتیموں کی جائیدادوں پہ قبضے۔ ہاں چاچے مامے کو اتنا حکم ہے، بچے یتیم ہو گئے، ان کے جوان ہونے تک ان کی زمین گھر بار کی سرپرستی کر، خیال کر، حفاظت کر، اور جب یہ جوان ہو گئے ان کو دے کے اپنی جان چھڑا۔ ان کی جوانی تک اجازت ہے، جوان ہونے کے بعد اپنے آپ کو جہنمی نہ بنا، چابی حوالے کر دے، بابا یہ تمہارا ہے۔ پھر اس کے بعد چابی رکھنے کی بھی اجازت ہے جب وہ نوجوان۔ سیاستدانوں کو چھوڑ دیجئے، میں نمازیوں کی بات ہے، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھتا ہے، ٹوپی بھی سر پہ، پگڑی بھی رکھتا ہے، لیکن ناجائز زمینوں پہ قبضے کرتا ہے، یتیموں کا مال کھاتا ہے۔ اور اسی ہی سلسلے میں یتیموں کے مال کی ایک بات اور کرتا چلو، ہو سکتا ہے آپ ناراض ہو جائیں لیکن میں کر دیتا ہوں۔
مرنے والا مر گیا، ابھی اس کی جائیداد تقسیم نہیں ہوئی، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، شام کو دیگیں پک گئی، ختم شریف دیوانا ہے، دوسرے دن بھی دیگیں پک گئی، تیسرے دن بھی دیگیں پک گئی، گائے ذبح ہو گئی، واہ ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ اب سارے ہم لوگ بڑے چھوٹے کھانے کو بیٹھ جاتے ہیں، یتیموں کا مال ہے، یہ یتیموں کا مال ہے۔ یا تو مرنے والا کسی ایک کے ذمہ لگا گیا تھا تو خرچہ کر دیں اور سارے بھائی اس پہ راضی ہو جائیں، یا یہ ہے کہ صاحب جائیداد پہلے تقسیم ہو گئی تھی، سارے بھائیوں نے مل کے سوچا کہ جو برادری دور سے آئے گی، یہ سارا مسئلہ اسی میں ہے کہ ہم ان کو کھانا کھلائیں گے، لیکن ایک نے خرچہ کیا باقیوں کو پتہ ہی نہیں، اور آپ تو کھا کے چلے گئے اور بعد میں ان کے گھر لڑائی ہوئی کہ میں نے ابے کے مرنے پہ اتنا خرچ کیا تھا، مجھے وہ الگ کر کے دو۔ اب یہ کھانا ایک فتنہ اور لڑائی بن گئی، یہ بھی یتیم کے مال میں آتا ہے۔ اس واسطے مرنے تو بعد بھی کسی دی روٹی کھان جایا کرو تو ذرا سوچ کے جایا کرو۔ لیکن شریعت کی ایک اور بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یتیم وہ ہوتا ہے جو 15 سال کی عمر سے کم ہوتا، جو بڑا ہو جاتا ہے اپنے ہاتھ سے، سارے ہم یتیم ہیں، چاہے ہم بوڑھے بھی بیٹھے ہیں یتیم تو ہیں، لیکن شجن یتیم ہوتا ہے جس کی عمر 15 سال سے کم ہو، جو کما نہ سکتا۔ ایسے لوگوں کی کمائی کو کھانا، ایسے لوگوں کے ابے کے مرنے کے بعد ان کے گھروں میں جا کر روٹیاں کھانا، ختم شریف دلانا، میں تو حیران ہوتا ہوں ان مولویوں پر بھی جو شام کو چل پڑتے ہیں ختم دینے کے لیے، پتہ نہیں مولویوں کی جان کیسے چھوٹے، ان کے پیٹوں میں بھی انگارے پڑے۔ مولوی جی ایسے تھے سانو کہنا بڑا آسان ہے، یہ وہابی ہیں ختم نہیں مانتے، لیکن انشاءاللہ اوتھے جدو تسی جاؤ گے ایسے بھی پوچھیں گے ہن دسو ہم جو کہتے تھے وہ صحیح تھا یا تم جو کرتے تھے وہ صحیح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے چلا، میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سروں پر فرشتے پتھر مارتے ہیں، مر جاتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے۔ یا دو حدیثیں ملتی، فرمایا میں نے پوچھا جبریل سے یہ کون لوگ ہیں؟ ایک جگہ تو آیا کہ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے حافظ ہو کے بھول گئے، قرآن کی قدر ہی نہیں کی، اللہ یہ سزا دے گا، اس لیے کہ اس کا تعلق کس سے؟ اللہ پاک دماغ کو کٹوائے گا پتھروں سے۔ اور ایک جگہ فرمایا جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں، دسو ناراض نہ ہو سو، جو بغیر کسی عذر کے نمازوں کو چھوڑ دیتے، بغیر کسی۔ فرمایا میں آگے گیا، بڑی بڑی داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، ٹوپیوں والے کھڑے ہیں، اتنی اتنی لمبی زبانیں، فرشتے کینچی سے کاٹ رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون؟ فرمایا تقولون ما لا تفعلون، یہ آپ کی امت کے مولوی ہیں جو ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے تھے، جو ممبر پہ جھوٹ بولتے تھے، قرآن و حدیث نہیں، جھوٹ، قصے کہانیاں۔ آج اللہ پاک ان کی زبانوں کو جہنم کی کینچیوں سے کٹوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک جگہ فرمایا میں آگے گیا تو بہت ساری میری امت کی عورتیں نظر آ گئی، میں نے جبریل سے پوچھا کہا جی آپ کی امت کی؟ خود حضور نے فرمایا آ کر عورتوں کو واعظ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، کہا میں نے تمہیں جہنم میں بہت دیکھا ہے، بڑی تعداد میں دیکھا۔ عورتیں رو پڑی، کہا اللہ کے رسول
ہم کیوں اتنی زیادہ جہنم میں تھے؟ حضور نے فرمایا اپنی زبان کی وجہ سے، ہر وقت لعنت کرتی رہتی ہے، ہر وقت ناشکری کے جملے بولتی، گھر والا بیچارہ سارا سال ان کو لے کے دیتا رہے گا، ایک دن جو جاتے جاتے سونے کی انگوٹھی پسند آ گئی تو گھر والے نے کہا ہن نہیں اگلے مہینے، تو فوراً کہہ گی آج تک تو میں نے لے کے کی دیتا ہے، ساری زندگی میں بیچارہ ساری زندگی لے کے دیتا رہے، لیکن اس دن کہتی ہیں آج تک میں نے تو لے کے دیتا کی ہے۔ اب وہ آگے سے کہہ دے اتنے کپڑے، تو کہتی ہیں وہ کو کپڑے سن تو پان دے ہی نہیں سن، میں پائے ہی نہیں آج تک۔ وہ جو برتن لے کے دیے، اچھا وہ چولہے پہ رکھا، تیرا منگایا ہوا پریشر کوکر، پہلے دن ہی اس کی وہ گھنٹی ٹوٹ گئی تھی، وہ جو ٹلی بجاتا ہے پہلے دن ہی ختم ہو گیا۔ کہا وہ جو سونا ابھی لے کے دیا تھا پچھلے مہینے، ادھا تو اسے پتل ایسی وہ سونا لے کے دیا، میں نے آج تک ساری زندگی تو دیتا کی ہے، وہ ہے جڑے پائی پھر نہیں ہے، تھا کہ پچھلے دن میرا پائی آیا سی میں نے لے کے دے کے گیا، تو میں نے کی لے کے دیتا ہے۔ نہ شکری، شکر کرنا سیکھو، اور ہر وقت دوسری پہ لعنت کرتی رہتی۔ یہ ناشکری اور لعنت دونوں اتنے بڑے گناہ ہیں کہ ان گناہوں نے میری امت کی عورتوں کو جہنمی بنا دیا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق۔ ایک دوست لکھتے ہیں ان کی بہن